له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الحق سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ مالک الملک نے آدم علیہ السلام کو 3 قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا۔ ان آدم خلق من 3 تروبات سوداء وبيضاء وحمراء۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کالی، سفید اور سرخ مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے اندر ہر قسم کی وہ صلاحیت، ودیت فرما دی جو انسان زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر محبت بھی رکھی اور انسان کے اندر غصہ اور نفرت بھی رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان میں محبت نہ رکھی ہوتی تو کوئی ماں اپنی اولاد کو دودھ نہ پلاتی۔ اگر انسان کے اندر غیرت اور غصہ نہ رکھا ہوتا تو کائنات کے اندر میدان جہاد کبھی بھی نہ سجتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے شریعت بھیجی، وہ پھر محبت اور نفرت کو بیلنس کرتی ہے۔ کہاں کتنی محبت کرنی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کہاں ہم نے غصہ کرنا ہے،
کہاں ہمارے دین کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نفرت کریں اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مائکرو ڈیٹیلز جو ہیں یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی روشنی میں امت کو سمجھا دی۔ دنیا کے ہزار اختلاف ہوں لیکن کائنات کا کوئی ایسا فرد نہیں جو لفظ محبت کو استعمال نہ کرتا ہو یا محبت کی بات نہ کرتا ہو۔ محبت یہ حب اور حب سے ہے، اور حب عربی زبان میں دانے کو کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، آپ کسی بھی بیج کو جتنا گہرا زمین میں ڈالیں گے اتنا ہی وہ پائیدار اور ثمر آور درخت بن کے نکلتا۔ اسی طرح دل کی اتھا گہرائیوں میں جو محبت ہونی چاہیے وہ صرف اس کی ہونی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ چونکہ محبت کا نام ہر شخص لیتا ہے، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہوتی ہے اس کا استعمال بھی صحیح کرتے ہیں، ان کے دعوے بھی صحیح ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ ذوالجلال کی معرفت نصیب نہ ہو وہ اس پاکیزہ لفظ کو بھی غلط استعمال کرتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پہ محبت کی 5 قسموں کو سمجھنا چاہیے، کون سی قسم میں حکم کیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی وہ لفظ محبت پہ ہی اپنے آپ کو لگاتے لگاتے کبھی مشرک بن جاتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو ان اقسام کا فرق معلوم نہیں وہ گمراہی کی طرف چل نکلتا۔ ایک محبت ہے محبت اللہ، اللہ کی محبت۔ انسانی زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ جو انسان کے ایمان کا ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے صرف اللہ کی محبت ہی انسان دل میں پیدا کر لے اور اللہ ذوالجلال کی بات نہ مانے تو یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ صرف اللہ کی محبت دل میں پیدا کر لے، اور جو اللہ ذوالجلال نے کتابیں اتاری ہیں، جن ہستیوں کو مبعوث کیا ہے ان کو تسلیم نہ کرے تو یہ محبت کا دعویٰ بھی سچا نہیں ہوگا۔ بلکہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں یہ محبت اسے آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اور دلیل کیا دی ہے انہوں نے کہ یہودی اور عیسائی حتیٰ کہ صلیب کے پجاری سب کے سب اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد جنہوں نے اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کیا وہ آگ سے بچیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یہودی ولا نصرانی یموت یوم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اہل النار۔ جس یہودی اور عیسائی کو میرا پتہ چل گیا اس یہودی اور عیسائی کو پتہ چل جانے کے بعد وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے۔
حالانکہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر اللہ ذوالجلال تو اولاد سے منزہ اور مبرہ ہیں، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو تو اللہ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ عیسائی ہیں تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، جو حواری تھے ماننے والے وہ تو مانتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جنہوں نے اس محبت کا استعمال غلط کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کی محبت بہت قیمتی ہے، لیکن صرف محبت ہی کرنا اور اللہ کی بات نہ ماننا اس سے نجات نہیں ملے گی۔ دوسری محبت کی قسم ہے جس سے اصل ایمان مکمل ہوتا ہے، جس سے نجات ملتی ہے، جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، محبت ما یحب اللہ، اس چیز کو بھی پسند کرنا جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اللہ نے کس بات کو پسند کیا ہے؟ اپنی عبادت کو، اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کو، اپنی نازل کردہ کتاب کو اور شریعت کو۔ جو اس سے محبت کرے گا یہ شخص وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال کی محبت فائدہ دے گی۔ اس لیے یہودیوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، عیسائیوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ اور ہرقل کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری میں، آخر وہ بھی تو عیسائیوں کا بڑا تھا، وہ بھی پہچان گیا تھا، کہتا تھا کہ میں نے جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عربوں سے آئے گا۔ اور اس نے اقرار کیا 10 سوال کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان سے 10 سوال کرنے کے بعد کہا اگر تو سچ کہا ہے تو نے تو یہ وہی ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نبی آئے گا، وہ آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعتراف کر لینا، نبی مان لینا کافی نہیں ہے، اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ یہی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا میں۔ آپ مت سمجھیے کہ لوگ جو ہیں برائیاں کر رہے ہیں وہ برائی سمجھ کے برائی کرتے ہیں، اور برائی کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا میں مومن ہوں، عمل کرو یا نہ کرو تمہاری بخشش ہو جائے گی، مرجئہ کا یہی تو عقیدہ ہے۔ آدھی امت کو برباد کیا ہے تو ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان کی صحیح تعریف ہی لوگوں کو نہیں بتائی۔ اگر زبان سے ہی اقرار ایمان ہوتا اور جنت کا فیصلہ ہو تو وہ تو ہرقل نے بھی کیا تھا۔ اگر فیصلہ اس پہ ہی آن رکے تو پھر آج کتنے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو نان بلیورز ہیں، اللہ کے رسول کی تعریفیں کرتے ہیں، کتابیں لکھ ماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیا کہتے تھے؟ ان دین محمد خیر ادیان البریۃ دینا، محمد کا دین تمام دینوں سے افضل ہے۔ تو اللہ کی محبت کے ساتھ محبت ما یحبہ، جس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس سے اللہ کی محبت ہے، جب تک اس کو میں اور آپ محبوب نہیں بناتے
ہماری محبت کا دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ محبت کی تیسری قسم ہے الحب للہ، اللہ ذوالجلال کے لیے کسی سے محبت کرنا، یعنی اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنا۔ میں اللہ کے پیغمبروں سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا کیونکہ اس کا حکم ہے۔ میں قرآن سے، مساجد سے، علماء سے محبت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور میرا طمع اس میں کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ لیکن یہاں بھی قانون وہی ہے، جیسا کہ امام ابن القیم فرماتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی محبت کسی مسلمان سے اللہ کے لیے ہے؟ من تمام محبت اللہ محبت ما يحبه وکراہیت ما یکرہ۔ وہاں آ کے فیصلہ ہوگا کہ اللہ کے لیے اگر محبت ہے تو وہ چیز تمہیں پسند آئے گی جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس چیز سے نفرت ہو جائے گی جس سے اللہ ذوالجلال نے نفرت کی۔ اللہ ذوالجلال کے لیے محبت کرنا بھی بہت کمال کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہے، ایک شخص صرف اپنے گھر سے نکلا، ایک بستی میں ملنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، وہ سوالی بن کے سوال کرتا ہے، اِلَىٰ أَيْنَ تُرِيدُ، کہاں جا رہے ہو؟ قال أريد أخلي في هذه القرية، اس بستی میں ایک میرا بھائی ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پھر سوال کرتا ہے، وَهَلْ لَكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُدُّهَا عَلَيْهِ، کچھ لینا دینا، کسی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ قال لا، نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ، میں صرف اللہ ذوالجلال کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے۔ وہ فرشتہ پہلے سوالی تھا، بعد میں مخبر بن گیا اور کہنے لگا انی رسول اللہ الیک، سنو، میں نے سوال تو دو تم سے کیے ہیں، لیکن میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تجھے یہ خبر دینے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تمہارا خالق تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے قیامت کے دن اللہ ذوالجلال پوری کائنات کے سامنے ایسے شخص کے بارے میں آواز دلائیں گے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتناصحین فیہ والمتبازلین فیہ۔ میرے فرشتوں، دنیا کے اندر جس شخص نے کسی مسلمان سے میرے لیے محبت کی، آج میری محبت اس پر واجب ہو گئی۔ میری رضا کے لیے جو دنیا میں آپس میں مل کے بیٹھا، دین کی بات کی، آج میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دیکھو، میری رضا کے لیے جس نے دوسرے مسلمان کو نصیحت کی، آج اس کے لیے بھی میری محبت واجب ہو۔ میری رضا کے لیے کوئی کسی کو ملنے گیا، زیارت کرنے گیا، آج میری محبت اس پر بھی واجب ہو۔ میری رضا کے لیے اگر ایک دوسرے پہ کسی نے خرچ کیا، میری محبت آج اس پر بھی واجب ہوگی۔ اور حدیث ہے صحیح الجامع کی، جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ اپنے محبوب کو جہنم نہیں ڈالے۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے تو ساری مخلوق محبت کرتی ہے۔
کمال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال فرمائے میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کی چوتھی قسم جو ہے المحبت مع اللہ، جتنی محبت اللہ ذوالجلال کی ہونی چاہیے اتنی محبت کسی اور کے ساتھ بھی کی جائے۔ المحبت مع اللہ، یہ محبت نام تو محبت کا ہے لیکن یہ شرک بن جائے گا۔ اللہ جتنی محبت تو کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ ذوالجلال سے جو انسان کی محبت مومن کی ہونی چاہیے وہ تو کسی سے نہیں ہو سکتی، نہ والدین سے، نہ اولاد سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ دوستوں سے، نہ دنیا کی کسی چیز سے۔ پانچویں محبت ہے طبعی محبت، جس کو خونی محبت کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، اور لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ 22,000 مخلوقات زمین میں بستی ہیں، ہر چیز یہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو انسانوں کا اور حیوانوں کا اور باقی چیزوں کا یہ محبت جو ہے اس میں اتفاقی چیز ہے۔ یہ طبعی محبت جو ہے یہ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو خونی محبت کہتے ہیں۔ اس لیے امام ابن القیم کہا کرتے تھے یا تو خونی محبت ہوگی یا وجدانی محبت ہوگی۔ خونی محبت میرا رشتہ دار ہے، میری اولاد ہے، میرا تعلق والا ہے، یہ خونی محبت ہے۔ یہ کافروں کی بھی ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے۔ وجدانی محبت وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے محبت ہو، اور اللہ ذوالجلال کے حکم کے تابع محبت ہو، اور اللہ ذوالجلال کے حکم کی روشنی میں محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھیں ماں سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہے؟ صحابہ کرام نے خونی محبت چھوڑی، وجدانی محبت اپنے اندر پیدا کی۔ ماں کہتی ہے بیٹا ساتھ کو مسلمان ہو گئے ہو نا، یہ دین چھوڑ دو وگرنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی۔ تم چلو گے راستوں میں لوگ کہیں گے یا قاتل امی، اور ماں کے قاتل لوگ تجھے تانا دیا کریں گے۔ فیعیرونک، سعد مسلمان ہو چکے، کہا میری ماں یہ نہیں ہو سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کہا آخر کھانا چھوڑ دیا۔ ادھر ماں نے کھانا چھوڑا، ادھر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنانے کے لیے ہمت باندھی۔ فقام سعد، سعد اٹھے۔ وہ سعد نہیں اٹھے بلکہ عزیمت کا ایک پہاڑ اٹھا، اور اٹھ کے کہتے ہیں یا اماں لو ان لك 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا، اے میری ماں اللہ نے تجھے ایک جان دی ہے، اگر اللہ رب العزت تجھے 100 جانیں دے دے اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ محبت وجدانی ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ دنیا کی ساری محبتیں قیامت کے دن دشمنی بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ سب دوست دنیا کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، لیکن متقی انسان ایسا خوش نصیب ہے، اس نے اگر کسی سے محبت کی ہے کسی متقی سے تو یہ محبت ان کی جنت تک قائم رہے گی۔ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ صرف دنیا تک نہیں ہوتی، اس کا سب سے پیارا اور سب سے پہلا جو ثمرہ انسان کو ملتا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ ذوالجلال کے عرش کے سائے کے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ان 7 خوش نصیبوں میں جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو صرف کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، میں بھی پڑھ کے حیران ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، یغبطہم الانبیاء والشہداء، جن ممبروں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے شہید بھی رشک کر رہے ہوں گے اور انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جن کا خون کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ذو الجلال کی محبت، اس کا تقاضا یہ ہے محبت ما یحبہ، جس کو اللہ ذو الجلال پسند کرتے ہیں اس سے بھی پسند کیا جائے۔ اور اللہ ذو الجلال کی محبت نصیب کس کو ہوتی ہے؟ یہ بنیادی نکتہ ہے۔ جب میں اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناؤں گا تو میں بھی اللہ کی پسند بن جاؤں گا۔ اور یہ معمولی درجہ نہیں ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7485، اللہ ذو الجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں نادى جبریل، جبریل کو آواز دیتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ ذو الجلال جب کلام فرماتے ہیں اخذت السماء رعدا ورجفا، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ ذو الجلال کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں، اور جبریل امین سوال کرتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ تو حق ہی فرماتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال پہلے جبریل کو اطلاع دیتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، جبریل تم بھی اپنا محبوب بناؤ۔ فیحبہ جبریل، جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل بقیہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں جتنے فرشتے ہیں وہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور پتہ کتنے فرشتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح بیت اللہ ہے اس طرح بیت المعمور ہے، آسمانوں میں 70,000 فرشتے روزانہ وہاں عبادت کرتے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ عبادت کی، طواف کیا، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ انلمیٹڈ۔ دنیا کا حساب کرنے والا کو ماہر ساری دنیا کے حسابات اور کیلکولیشن کا نظام لے آئیں، کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے فرشتے جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے وہ آواز دے، ادھر آواز آتی ہے، ادھر دنیا کے دلوں میں اس شخص کی محبت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، لیکن کب اس کو بھی مکمل کیجیے۔ یہ سلسلہ کب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کے میرا رب مسکراتا ہے اور اللہ ذو الجلال خوش ہوتے ہیں۔ کون سے وہ 3 خوش نصیب ہیں؟ ان میں سے پہلا وہ ہے جو اللہ ذو الجلال کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، نرم اور ملائم بستر بھی ہے، راتیں بھی ٹھنڈی ہیں، وہ بستر کو بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے اور وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔
اور تیسرا وہ خوش نصیب ہے جو رات کو لمبا سفر کیا، سفر کرتے کرتے تھک گئے، سحری کا وقت آ گیا، ساتھی تو سارے سو گئے، وہ کہتا ہے شاید سونے میں اتنی لذت نہیں جتنا رب کے ساتھ ہم کلام ہونے میں لذت ہے۔ یہ اعمال جب انسان اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اور بیان کی، ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ، اے اشج دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اللہ کے رسول کون سی؟ فرمایا الحلم والانات، بردباری اور منجھا پن، سنجیدگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے الحیاء والانات، حیا اور سمجھداری، سنجیدگی اور متانت اللہ ذوالجلال کو بہت پسند ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ ذوالجلال کا محبوب بننے کا ایک پیکج یہ بھی ہے، اپنے اندر حیا پیدا کر لو، اپنے اندر سنجیدگی اور متانت پیدا کر لو، اور اپنے اندر بردباری پیدا کر لو۔ بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا سیکھ لو، اللہ کے محبوب بنو گے جس کا تذکرہ اللہ آسمانوں پہ کریں گے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو متقی ہو، دنیا سے مستغنی ہو، اس کی ہر تمنا کا رخ ہوتا ہے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ الخفی، اسے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، خفیہ۔ یہ وہ راز ہیں جو آج امت بھلا بیٹھی۔ وہ دنیا کے محبوب بننے کے لیے اللہ ذوالجلال کے غضب کے مستحق بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا جو محبوب بن جائے اس کو کیا کسی کی پرواہ ہے؟ محبوب کسی کے رنگ نسل کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا۔ تھے کالے رنگ کے ہی بلال، لیکن محبوبیت دیکھیے، وہ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور دنیا میں یہی تین چیزیں ہیں جو مؤثر ہیں۔ کچھ لوگ بیوٹی کو دیکھتے ہیں، کچھ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، کچھ ریالٹی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ پہلا قانون جو ہے اتنا ناقص ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر وہ ہوگا جو سب سے خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی ادارے کا جو بڑا ہے دیکھیں گے جتنے لوگ کام کریں سب سے خوبصورت ہے، اس کی سلیکشن ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سطحی قسم کا یہ معیار۔ کچھ لوگ کوالٹی کی طرف جاتے ہیں۔ انجینئر میں ایک کوالٹی ہے لیکن میڈیکل میں تو اس کی کوالٹی نہیں۔ میڈیکل میں کسی کی کوالٹی ہے تو دین میں تو اس کی ساری کوالٹیز نہیں ہوگی۔ یہ بھی معیار بنتا تو ہے، اثر انداز تو ہوتا ہے، لیکن معیار وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے بیان کیا۔ ریالٹی جو ہے، جو اللہ ذوالجلال نے حق نازل کیا ہے، اس حقیقت کو جو سینے سے لگا لیتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے۔ جو اس کو سینے سے لگا لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بھی محبت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں آپ کی تمنا کبھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، احادیث پڑھ کے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ یہ فیصلہ تیرا، ہم اس پہ خوش ہیں، لیکن تیرے پیغمبر کی خواہش بھی تھی، اللہ ہماری بھی خواہش پوری فرمانا، دنیا میں تو تیرے محبوب کو نہ دے سکے، قیامت کو اس کا ساتھ نصیب فرماتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معیار بیان کیا ہے
کہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، فرمایا من اشد امتی لی حب، میری امت میں سب سے زیادہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، ناس یکونون بعدی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، یود احدہم لو انہ رآنی بأہلہ ومالی، اور نشانی یہ ہوگی وہ کہیں گے دنیا جہان اور ہر چیز میری لٹ جائے، محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ یہ محبت ان کے دل میں اگر ہوگی کہ میرا کچھ بچے نہ بچے، مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھنا ہے اور اس کا ساتھ لینا ہے، یہ سب سے زیادہ میری امت میں سے مجھ سے محبت کرنے والا۔ میں آپ کی خدمت میں صرف زیادہ نہیں 10 چیزیں پیش کر دیتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا دیدار بھی جنت میں کروائے اور ساتھ بھی نصیب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی اگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہو تو اس کے لیے پہلا کام یہ کر لے، بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے۔ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا وددت انی لقیت اخوانی، میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کہتے ہیں السنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اخوانی و اصحابی، تم میرے بھائی بھی ہو میرے ساتھی بھی ہو۔ وددت انی لقیت اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میں ان کو ملنے کی خواہش کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تمہارے سامنے تو قرآن اترتا ہے، میں تو تمہارے سامنے موجود، میں ان کو ملنے کی خواہش کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور ایمان لے آئیں۔ اور ایمان بھی کیسا؟ قصہ آپ نے بار بار سنا، اللہ وہ ایمان مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے آ کے ایک سوال کیا، کیا خیال ہے کوئی کہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس میں گیا تھا تو ہو سکتا ہے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں مکہ، کہاں شام، کہاں بیت المقدس، پہاڑوں پہ چڑھتے وادیوں میں اترتے، کیسے ہو سکتا؟ تو تھوڑا سا خوش ہو گیا کہ بات بنی ہے، جھٹلانے کا ایک موقع بنا ہے۔ پھر پوچھتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ تیرا دوست کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ اور روایت کا جو لفظ ہے اس سے بھی کوئی بڑی بات وہ ہستی کہہ دے تو میں پھر بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے۔ ایمانی یہ کیفیت چاہیے جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے، ڈیبیٹ نہیں، میئرز نہیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اس ہستی نے کہا ہے نا، پوری کائنات کی صداقت کو جہاں جمع کر کے جہاں وہ مکمل ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایمان جس شخص کے اندر آ جائے، دنیا میں تو نہیں دیکھ سکا لیکن قیامت کو اللہ کی جنت میں اس ہستی کے ساتھ ہو۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کے بعد جو اللہ اور میری اطاعت کرے گا وہ بھی قیامت کو میرے ساتھ ہوگا۔ ہوا یہ، ایک صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں واللہ انک لأحب الی من نفسی واہلی ومالی، اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان، میرے اہل و عیال، میرے مال و دولت سے بھی زیادہ محبوب۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ وحی کا نزول ہو گیا۔ جو ہی وحی کا نزول مکمل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ آیت پڑھ کے سنائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بھلا اس سے اچھا بھی ساتھ کو دنیا میں اور آخرت میں ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان، یہاں نا لفظ اطاعت استعمال ہوا۔ میں آپ کی بات تو مانوں لیکن دل سے نہ مانوں تو میری بات ماننے میں کیفیت بدل جائے گی۔ اطاعت طوع سے ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے مان کر محبت کے ساتھ بات ماننے کو اطاعت کہتے ہیں۔ تیسرا کام جس سے اس ہستی کا ساتھ مل سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنا۔ میں نے لفظ سچی محبت کہا ہے۔ صحابی نے آ کے سوال کیا، متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لها، تیاری کیا کی ہے؟ جواب دیا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ فرمایا انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کا ہی ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسلام کے بعد مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی یہ حدیث سن کے ہوئی۔ کیوں؟ فإني أحب النبي وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، حالانکہ میرے ایسے اعمال نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے ساتھ انہی کا ہی نصیب ہو۔ کیسی محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ضابطہ دے دیا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعین، اولاد، والدین، پوری کائنات سے بڑھ کر جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہ کی جائے ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اس کا ساتھ مل جائے اس ہستی کا۔ صحابی کے لفظوں پہ غور کیجیے، اللہ کے پیارے پیغمبر میرے مال، میرے اہل و عیال اور میری جان سے بھی آپ مجھے پیارے ہیں، اللہ یہ محبت نصیب فرمائے۔ چوتھا کام جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ قیامت کو لے سکتے ہیں، اللہ کے رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ان دو چیزوں کو تھامنا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، ایک میں اللہ کی کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اس کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے قرآن کو تھامنا، وعطرتی، اور اہل بیت سے محبت کرنا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ یہ بھی آئیں گے، میں آپ کا انتظار کروں۔ زندگی کا تھیم یہ ہو، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور اس کے رسول نے فرما دیا، یہ میری زندگی کا وین بھی ہے اور تھیم بھی ہے۔ دنیا جہان کے مفکرین اکٹھے ہو جائیں، فلاسفر اکٹھے ہو جائیں، علم و دانش رکھنے والے اکٹھے ہو جائیں، کہ اللہ کے رسول کی بات سے ان کی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے کسی کی بات پہ غور نہ کریں۔ دیکھیں محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا۔ یہاں رک کے میں ایک ادباً گزارش کروں گا، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں اور کوئی حرج نہیں، اور آپ لوگ بڑے ماشاءاللہ
کھلے دل والے ہیں دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ دوبارہ سے بھی آپ کسی کو بتا کے اجر لیں گے. میری اگر اللہ کے پیارے پیغمبر سے سچی محبت ہے تو مجھے یہ کہنا چاہیے میں اللہ کے رسول کا محب ہوں، میں مطیع ہوں، میں متبع ہوں، اطاعت کرنے والا، اتباع کرنے والا، محبت کرنے والا. لیکن مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے جو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھول کے بول دیتا ہو کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کا غصہ بھی آئے، لیکن میں حدیث پہلے سنا دیتا ہوں. لا تغضب ولک الجنہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ تم نہ کرو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں نے لفظ کیوں بولا ہے؟ 114 صورتیں قرآن مجید کی ہیں، پورا قرآن پڑھیے آپ کو لفظ عشق نظر نہیں آئے گا. حدیث کی جملہ کتابیں اٹھا لیجئے، آپ کو کسی صحیح حدیث کے اندر لفظ عشق نہیں ملے گا. 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے، کسی ایک صحابی نے اپنی زبان سے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں. جس لفظ کو اللہ نے پسند نہیں کیا، جس لفظ کو حدیث نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو صحابہ نے استعمال نہیں کیا، اور جو لفظ میں اور آپ بھی بسا اوقات استعمال نہیں کر سکتے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی والدہ گرامی کا عاشق ہوں، اپنی بیٹی کا عاشق ہوں. جو آپ اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے وہ اس پاکیزہ ہستی کے لیے کیوں استعمال کرتے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مسلمانوں وہ ہستی بہت بڑی ہے، اس کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور یہاں تو آپس میں بھی کوئی نہیں کہے گا. دیکھیے اللہ جلال نے اس پیغمبر کے بارے میں کتنی خوبصورت ایک اور بات بیان کی. فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مت یہ کہا کرو راعنا، انظرنا کہا کرو. راعنا کا بھی معنی وہی ہے، انظرنا کا بھی معنی وہی ہے، قریب قریب معنی ہے. کیوں لفظ راعنا سے منع کیا؟ کیونکہ جو لوگ اللہ کے رسول کے دشمن تھے وہ کہتے تھے راعینا، تھوڑا سا لمبا کرتے معنی بنتا بکریوں کا چرواہا. تحقیر کے لیے وہ اس طرح کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے بتانا تھا. فرمایا میرے پیغمبر کے بارے میں یہ معمولی سا جو لفظ لمبا کرنے سے معنی بگڑتا ہے، یہ تم لفظ اپنی زبان پہ نہ لاؤ. تو مجھے امید ہے کہ آپ جیسے جو نیک لوگ ہیں اس بات کو سمجھیں گے اور بھائیوں کو بھی سمجھائیں گے. اس ہستی کا ساتھ چاہیے تو 5واں کام یہ ہے کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کے نزدیک سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود ایک مرتبہ انسان پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور رب تعالی 70 مرتبہ اس پہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور کھربوں فرشتے اس کی 70 مرتبہ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. دنیا کے سارے غم اور ساری بیماریاں جو ہیں اللہ جلال ختم فرما دیتے ہیں. اذن تکفى ہمک وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، گناہ بھی سارے معاف ہو جاتے ہیں اور غم بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور جو انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کے سب سے قریب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد. چھٹا طریقہ جس سے آپ اس ہستی کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں قیامت کے دن، کثرت سے نوافل پڑھیں. صحابی رات کو وضو کروانے کے لیے پانی لے کے آئے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل ربیعہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، دعا کریں گے اللہ کی سنت پوری ہو جائے گی. خواہش دیکھیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے پیارے پیغمبر ایک ہی تمنا خواہش ہے، یہ نسبت اور قسمت مجھے بڑی پسند ہے کہ آپ دنیا میں بھی میرے پاس ہے، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی ایسا ہی نظر آئے. قال ابغی ذلک، کچھ اور؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر مجھے صرف یہی تمنا ہے، جس کو جنت مل جائے اور اللہ کے محبوب کا ساتھ مل جائے کیا بچا ہے؟ صرف اللہ کا دیدار ہے جو اس سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور کیا بچا ہے؟ فرمایا اگر تمنا میں سچے ہو، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کرنا، نوافل پڑھنا، قیامت کے دن جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہی اس طرح ہو. ایک گزارش جو میں ادب سے کرنا چاہوں گا، ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ پابندی کرتے ہوں گے. آج 25 سال نوکری کرنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے گھر بنتا ہے انسان کا، ایسے ہی نا؟ اور بسا اوقات گھر نہیں بنتا، انسان کی قبر بن جاتی. لیکن حدیث میں آتا ہے من صلی سنتی عشرۃ رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ. فرض تو ہم نے فجر کے 2 پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ظہر کے 4 اور عصر کے 4 اور مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرائض تو پڑھنے ہی ہیں. لیکن فرمایا جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتیں جو پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنوا دیتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، میں نے جب سے اللہ کے رسول سے یہ سنی ہے نا بات، میں نے آج تک چھوڑی نہیں ہے. راوی عنبسہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے مومنوں کی ماں سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے بھی آج تک یہ 12 رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں. عمر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے جب سے عنبسہ سے یہ بات سنی نا، تو میں نے بھی زندگی میں اس کو چھوڑا نہیں ہے. یہ محبت ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ بات سن لی کہتے ہیں بس اب زندگی اس کے ساتھ گزرے گی. 7واں عمل جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. سب سے پیارا قیامت کے دن وہ ہوگا اور سب سے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بات میں نرمی، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، گالی سن کے بھی دعا دینا، برداشت کرنا، خیر خواہی کو ہمیشہ غالب رکھنا، یہ وہ اخلاقیات ہیں جس کو آج ہم نے ہلکا سمجھا. ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید بڑا مال حاصل کرنا ہی کمال ہے یا بڑی ڈگریاں لینا ہی کمال ہے. نہیں، بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر جو علم ہے اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچے. اور خوشبو کیا ہے؟ من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس کی زبان میں نرمی آ جائے اس کی محبت تو واجب ہو جائے. کیسی خوشبو؟ جو سلف دعا مانگ کے خوشبو مانگتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ وحدیثی عبادہ وحیاتی سعادہ وموتی شہادہ. اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، میری ہر بات اتنی پولائٹ بنا دے کہ وہ عبادت بن جائے، اور میں جب تک زندہ رہوں سعادت کی زندگی گزاروں، جب تیرے پاس آؤں تو شہید ہو کے آؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 8واں طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں. کچھ لوگ بکری کا بچہ پالتے ہیں، کچھ لوگوں نے طوطا رکھا ہوتا ہے.
کوئی چڑیا کے بچے کو پالتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی جو بندر کے بچے کو پالتے ہیں، کوئی کسی کو پالتا ہے، کسی انسان کے بچے کو بھی پالا کرو، کسی یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا کرو۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ یتیم کی کفالت کیجئے، اس کو تعلیم دلوائیے، اس کی نگہداشت کیجئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے اگر میری اولاد یتیم ہو اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ ہو یا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن تمہیں اگر جنت میں جانے کی تمنا ہے اور اس کے محبوب کی رفاقت کی تمنا ہے، تم اس غرض سے یہ کام کرو، میں نے تو اللہ کے رسول کا ساتھ لینا ہے۔ کیسے ملے گا؟ یتیموں کی کفالت کرو۔ 9واں طریقہ جس کو آج دنیا بوجھ سمجھ بیٹھی، کسی کے گھر میں اگر 1 یا 2 بچیاں پیدا ہو جائیں، وہ بیچارہ چھپتا پھرتا ہے۔ قرآن میں تو پڑھا تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ چھپتا پھرتا، یتوارا من القوم، کہ لوگ کہیں گے اچھا بیٹی پیدا ہوگی، ارے اللہ کے بندے تمہاری والدہ محترمہ بھی تو کسی کی بیٹی ہی تھی نا، ماں کو ہی بھول گئے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ من عال جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اور دوسری روایت میں آتے ہیں من كانت له 3 اخوات، جس کی 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، فرباہن، تربیت کرتا ہے، اطعمہن، کھلاتا ہے، وسقاہن، پلاتا ہے، وکساہن، لباس دیتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے۔ 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا وہ آئے گا اور جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جائے گا، آپ نے دونوں انگلیاں صحابہ کے سامنے کر دی۔ اور جس کی 3 ہوں گی، کن لہ حجابا من النار، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنوں کی اس نے صحیح پرورش کی، یہ قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون اثرة بعدی، میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے، ترجیحات کا دور ہوگا، حق تمہارا ہوگا، مل کسی اور کو جائے گا، واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، لڑائی کی ضرورت نہیں، لیگ پولنگ کی ضرورت نہیں، پریشانی کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں اگر کچھ مل بھی گیا، اولها ندامہ وأوسطها ملامة وآخرها خزي، دنیا میں اگر کوئی عہدہ مل جائے گا تو سب سے پہلی ندامت و شرمندگی ہے، نہ پورے کام ہونے، خود مانگ کے لوگے وکلت الی، اللہ فرمائے گا تم اپنے کاموں کو خود نپٹاؤ، میں نہیں مدد کروں گا، تمہیں دی جائے گی اعنت علی، پھر مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ نہیں ملا، شور شرابہ نہ کرو، ایک کام کر لو، فاصبروا حتی تلقونی، صبر تم کر لینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور بقیہ ہر محبتوں سے ہمیں اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔